ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات پر صرف امریکیوں کی نہیں بلکہ دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ امریکی صدر کی پالیسیاں کم یا زیادہ دنیا کے ہر خطے، ہر ملک کو کسی نہ کسی حوالے سے متاثر کرتی ہیں۔ آج ہونے والے انتخابات کو امریکہ کی حالیہ تاریخ کے سب سے زیادہ تلخ اور خدشات سے پر انتخابی عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق امریکہ کے بعض شہروں میں پرتشدد واقعات اور فسادات کا خدشہ موجود ہے، خصوصاً اگر بات کی جائے شمال مغربی شہر پورٹلینڈ کی۔ تجزیہ کار اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے شکست کی صورت میں جو نسلی برتری کے قائل ان کے سفید فام حامی ہیں وہ احتجاج اور تشدد پہ نہ اتر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو پہلے سے ہی کہتے ہیں نا مشکلات میں گھری جمہوریت کے لیے، جو مغربی جمہوریت کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ ان انتخابات کا دوسرا اہم یا بڑا دلچسپ پہلو یہ کہ مختلف پولز یعنی کہ رائے شماری میں ڈیموکریٹک جو امیدوار ہیں جو بائیڈن، ان کی واضح برتری کے باوجود وہ تجزیہ کار حتمی پیش گوئی کرنے سے کترا رہے ہیں، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ٹرمپ صاحب پہلے بھی کم پاپولر ووٹ لے کر صدر بننے میں کامیاب ہوئے تھے۔ دوئم، ٹرمپ کا جو غیر روایتی انداز سیاست ہے ماضی میں روایت پسندوں کو حیران کن نتائج دے چکا ہے۔ کیا اس بار بھی ایسا ممکن ہے؟ آج ہونے والے پولنگ کے بعد اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ اگر دونوں صدارتی امیدواروں کی ہم سیاست اور انتخابی نعروں کی بات کریں تو ان میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ٹرمپ وہ کرونا وائرس کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں تو بائیڈن صاحب وہ ڈاکٹرز اور ماہرین کے مشوروں پر کلیتاً عمل کرنے کے قائل ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے لے کر نسل پرستی اور امیگریشن سے لے کر افغانستان اور اسرائیل کی پالیسیز میں دونوں امیدواروں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ بائیڈن اگر کسی کہتے ہیں نا کہ اگر سیاسی طور پر درست ہونے کے یعنی کہ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو ٹرمپ صاحب فخریہ طور پہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے اگر ہم بات کریں اپنے حوالے سے تو ان کے لیے اولین سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس کا جواب آج ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خطے کے حوالے سے دوسرا اہم سوال یہ کہ امریکہ کی افغان پالیسی کا ہے۔ بائیڈن افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے لیے تیار نہیں۔ بائیڈن کی انتخابی فتح کی صورت میں کیا افغان امن کوششیں وہ بکھر جائیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ رہ گیا بھارت، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی امیدوار چین مخالفت کی وجہ سے بھارت سے قربتوں کے قائل ہیں۔ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب، اہم ترین امریکی انتخابات اور ہمارا بہت ہی اہم افراد پہ مشتمل پینل یہاں پر موجود ہے۔ زاہد حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے، سینئر تجزیہ کار، صحافی، مصنف۔ بہت شکریہ زاہد صاحب۔ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک صاحب، سابق سیکرٹری دفاع ہیں۔ صرف دفاعی معاملات پہ اور سیاسی معاملات پہ گہری نظر نہیں بلکہ بین الاقوامی معاملات کو بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ہماری تیسری مہمان محترمہ ملیہ لودھی صاحبہ، سابق خصوصی مندوب رہی ہیں اقوام متحدہ میں، پاکستان کی سفیر رہی ہیں برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی پاکستان کے لیے۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لندن میں، ملیہ صاحبہ آپ سے شروع کرتے ہیں، کچھ زیادہ قریب ہیں، مطلب امریکہ کی خبر زیادہ آ رہی ہوگی وہاں پر۔ امریکی انتخابی جو مارکہ ہے کس کا آپ کو پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ آپ کوئی پیش گوئی کرنا پسند کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا کیا آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ انتخابی نتائج پہ کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی عامر، پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ شامل کیا۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ تاریخی ہیں اس حوالے سے کہ جتنا تناؤ ہم نے دیکھا ہے ان دا رن اپ ٹو دی الیکشن، میرا خیال ہے وہ حال میں کسی بھی پریزیڈینشیل الیکشن میں ہم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور جو بے یقینی ہے، انسرٹنٹی ہے، وہ ظاہر ہے عروج پہ ہے ان وجوہات کے تحت جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں تک پولز کا تعلق ہے، ابھی تک جتنے بھی اوپینین پولز آئے ہیں وہ جو بائیڈن کو لیڈ دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جو فتح ہے وہ گارنٹیڈ ہے، اس لیے کہ ہم نے پچھلی الیکشن میں بھی دیکھا تھا 2016 میں کہ ہلری کلنٹن کو پولز سب سے آگے دکھا رہے تھے، لیکن امریکہ کا جو الیکٹرل سسٹم ہے اور جو طریقہ کار ہے صدر کو الیکٹ کرنے کا وہ الیکٹرل کالج پہ مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے جو 8 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ سب سے اہم ہے، ان کا جو رول ہے وہ کلیدی ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم بالکل یہ اس وقت پیش گوئی نہیں کر سکتے، حالانکہ زیادہ تر جو امریکن میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، بلکہ میں کہوں گی مغرب کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، میرا خیال ہے ایک جو انپریسیڈنٹڈ چیز اور بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میجر اخبار ہیں ویسٹ کے
چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہو, اکانومسٹ ہو, یا نیو یارک ٹائمز ہو, یا واشنگٹن پوسٹ ہو, سب نے جو بائیڈن کو انڈورس کیا ہے. تو ظاہر ہے انڈورس کیا ہے تو اس سے لگتا یہ بھی ہے کہ جی اس کا پلہ شاید زیادہ بھاری ہوگا, اور اس لیے بھی میرا خیال ہے انڈورسمنٹ آئی ہے بیکاز صدر ٹرمپ کا جو اس وقت ریکارڈ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. وہ تو اپنے ملک کے لیے بھی تباہ کن رہا ہے, دنیا کے لیے بھی تباہ کن رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس وقت, ظاہر ہے ووٹنگ تو ابھی تک چل رہی ہے امریکہ میں, تو جب تک ووٹنگ ختم نہیں ہوگی, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج الیکشن نائٹ جو ہے, ظاہر ہے پاکستان میں ٹائم اس وقت اگلا دن ہو چکا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ریزلٹس رات تک نہ آئیں, اس لیے کہ 100 ملین سے زیادہ جو ہے لوگوں نے ارلی ووٹنگ کی ہے, اور پوسٹل بیلٹس کے ذریعے. دیکھیں جو انسرٹنٹی کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ الیکشن اس پینڈیمک کے شیڈو میں ہو رہا ہے, اس حوالے سے بھی انسرٹنٹی ہے, مگر ٹرن آؤٹ ابھی تک کہتے ہیں زیادہ ہے, ریکارڈ ہے. 70% آلریڈی ہو چکا ہے, جو 2016 کا 70% تھرو ان میل ان بیلٹ اور جو ارلی ووٹنگ ہے. چلیں تو ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نتائج ہیں, آیا نتائج جلدی آ جائیں گے, اور جلدی صرف اس ایک صورت میں آ سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی جیتے گا اس کی مارجن آف وکٹری اتنی زیادہ ہوگی کہ پھر اس پہ کوئی ڈسپیوٹ یا اس پہ کوئی کنٹروورسی. لیکن اگر کلوز مارجن ہوا تو یقیناً تنازع کھڑا ہونے کا بالکل گنجائش ہے. آصف یاسین ملک صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو روایتی میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا میں ہمیشہ سے غیر مقبول رہے, اور انہوں نے اس کو رد کر کے انہوں نے اپنی سیاست کو آگے بڑھایا, سوشل میڈیا کو استعمال کیا, اور جتنے مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز تھے اور اپنے صدارتی دور میں مسلسل لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی زہریلی زیادہ مہم تھی انتخابی اس مرتبہ کی, اور جو ہے مطلب ہے کہ تنازع کھڑا ہونے کا امکان ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ٹرمپ صاحب کا میڈیا کے ساتھ جنگ تو پہلے دن سے ہو رہی تھی, اور ان کی ایک ٹرم بڑی مشہور ہو گئی, فیک نیوز, جناب, جو وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے. ٹرمپ کا اپنا ایک زاویہ ہے زندگی کا, وہ اسی طرح اٹھے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور 2016 میں بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ شاید وہ جیت جائیں گے, کیونکہ وہ ایک سسٹم کے اندر آؤٹ سائیڈر ہیں. وہ کنونشنل جو سسٹم ہے اس میں وہ آؤٹ سائیڈر ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت کافی لوگوں کو امید نہیں تھی, اور سرپرائز ہو گئے جب وہ جیت گئے تھے. تو جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, ٹرمپ صاحب کی دشمنی اپنی جگہ, لیکن یو ایس میڈیا نے بلیٹنٹلی اینٹی ٹرمپ سٹانس رکھا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, کل سی این این نے 3 گھنٹے کا پروگرام کیا جو بائیڈن کے اوپر. تو اس لیے, اور جتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی وہ ایکس کلنٹن ایڈوائزر ہے, کوئی ایکس اوباما ایڈوائزر ہے, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. سو میڈیا جو ہے وہ اوپینین کو ضرور جو ہے وہ فارم کرتا ہے اور اس کو ہیلپ کرتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے جو ٹرمپ صاحب نے اپنے اوپر خود لایا ہے, اور اس کا وہ خود ذمہ وار ہیں ٹرمپ صاحب دشمنی کرنے کے لیے میڈیا کے ساتھ. میرے خیال میں سوائے فاکس کے کوئی چینل ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ وہ ایک کنونشنل امریکن تھاٹ کے خلاف ہیں. یہ میرے خیال میں امریکن لیڈرشپ کافی ساری منافقت یا ہپوکریسی کے اوپر چلتی رہی ہے. دنیا بھر کو یہ لوگ درس دیتے رہے جمہوریت کا اور سب چیزوں کا, اور یہ جو بلیک موومنٹ چلی اس نے ایکسپوز کر دیا. مطلب ایک سال کے اندر 1100 کا بلیک یا لوگوں کو مارا گیا پولیس کی طرف سے, اور ابھی بھی بند نہیں ہو رہا. سو اس لیے یہ جو ایک فساد تھا جو امریکہ کے بارے میں باہر کے ملکوں میں کہ بڑا جمہوری ہے اور وہاں پر نسل پرستی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سب کریش ہو گیا, اور اس میں ٹرمپ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ تو امریکن پولیس کا ایک مائنڈ سیٹ تھا جو ابھی بھی قائم ہے, اور اس کی وجہ سے بھی میڈیا جو تھا وہ ذرا ٹرمپ کے خلاف ہی رہا, اور اس کی پرائس میرے خیال ہے ٹرمپ صاحب ضرور پے کریں گے الیکشن کے اندر. اچھا, یہ ضروری چیز ہے. اور ویسٹرن میڈیا بھی اگر آپ دیکھیے وہ اسی لائن کو ٹو کرتے رہے ہیں. جناب دلچسپ بات یہ زاہد صاحب جو ابھی ملیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر مطلب ڈیسائسو
مارجن ہوتا ہے تو غالباً تنازع کا گنجائش نہیں ہے. لیکن کلوز کال ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی تنازع کھڑا ہو جائے, کوئی مطلب ہے فساد پھوٹ پڑے جس طرح بعض لوگ پیش گوئی بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تنازع کی بات ہے, یقینی بات کہ اس میں یہ کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ہے اصل جو ہے وہ الیکٹرل ووٹس کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کون جیتے گا. پہلے بھی یہی ہوا تھا. لیکن جو جس حالات میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ آلریڈی ٹینشن بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ ٹرمپ کے پچھلے چند دنوں کے بیانات پڑھیں تو باقاعدہ جو ہے ایک انسائٹمنٹ نظر آتی ہے وائلنس کی طرف. ایک صاف چیز نظر آتی ہے کہ چاہے الیکشن کے نتائج کچھ بھی ہوں گے ان کو تسلیم نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ پوسٹل بیلٹ کے بارے میں انہوں نے جو مخالفت کی, بلکہ کورٹ تک میں گئے, کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ رد کر دیا بہت سے علاقوں میں. لیکن یہ کہ آلریڈی تنازع کھڑا ہو چکا ہے. الیکشن سے پہلے ہی ایک جو ہے اس کو متنازع بنایا گیا ہے اس میں. تو یہ, اور جس طرح سے اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ جو ان کے جو ٹرمپ کے سپورٹر ہیں جو کہ ایک ریسسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہیں, وہ آلریڈی انہوں نے اس قسم کی چیزیں شروع کی ہیں جس صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جو بھی نتائج ہوں گے وہ اس کو پوری طرح تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں, حالیہ تاریخ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ متنازع جو ہے الیکشنز کوئی نہیں ہونے جا رہے ہیں. ایک سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ جہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہے کیا ان کی اپیل کہاں پہ ہے, ٹرمپ کی اپیل کہاں پہ ہے. یہ تو ٹھیک ہے, جو یعنی آپ اس کو ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ تو ٹرمپ کی حمایت نہیں نظر آتی ہے, لیکن جو مڈ ویسٹ کہلاتا ہے وہاں پہ ان کا جو ہے سپورٹ بیس ہے. اور وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو تاریخی طور پہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے ایک ریسیزم جو ہے یا ایک لحاظ سے پولرائزیشن جو نظر آتی ہے وہ پہلے سے ہی ہے, جس کو ٹرمپ نے ابھارا دیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے اسے جو ہے جہاں پہ وائٹ سپریمسٹ کی جو ہے بات آتی ہے تو وہاں پہ ان کا ایک ہے اثر نفوذ بہت زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پہ یہی امریکہ ہے جہاں پہ 1960 تک اپارتھائڈ موجود تھا آفیشیلی, جہاں پہ کالے جو ہیں ایک سفر نہیں کر سکتے ایک بس میں. تو یہ ساری چیزیں امریکن سوسائٹی کے خاص طور ان علاقوں میں بہت گہری ان کی جڑیں تھیں. ٹرمپ نے اس چیز کو دوبارہ ابھارا ہے اور وہ جو ہے اب اتنا متحرک ہو چکا ہے کہ اگر انتخابات کے جو بھی نتائج ہوں گے, بائیڈن اگر جیتتے بھی ہیں تو یہ جو ہے مسئلہ ختم ہونے نہیں جا رہا ہے. جو ایک کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ٹرمپ کی یہ ساری چیزیں رہیں گی اندر سے بہت زیادہ اس کی جڑیں موجود ہیں. تو یقینی طور پہ یہ ضرور ہوگا کہ اگر ٹرمپ ہارتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیلی آئیں گی, جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے کورس میں آیا جائے, جو کہ امریکہ کی جو بھی ایک پالیسی ہے یا طریقہ کار تھا اس کی بنیاد پہ. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہے امریکہ نے ٹرمپ کے دور میں ایک جو ورلڈ آرڈر جو بھی ہے تو اس کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈسرپٹ اس لحاظ سے کیا کہ ایک جو ہے جو ایک یہاں سے ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن تھی انہوں نے اس کو بالکل رد کر دیا. اور وہ جو ہے امریکہ فرسٹ کی جو ان کے نعرے تھے یا ایکسکلوسیونیس کی بات آتی تھی اس پالیسی پہ لے کے چلے ہیں. تو اس کی وجہ سے جہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ ڈومیسٹکلی جو ہے کتنی پولرائز ہو گئی اس کے دنیا میں بھی جو اس کے ساتھ بہت زیادہ گہرے ہیں. اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کی جو ہے جو ایک سوچ ہے وہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے, بلکہ ہمیں دوسری دنیا کے دوسرے علاقوں میں اسی قسم کی نیشنلسٹک یا جو ہے وہ جو ہے سوچ نظر آتی ہے ہمیں. دلچسپ تجزیہ. ملیح صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی بائیڈن کی سیاست میں اور ٹرمپ کی سیاست میں زمین و آسمان کا فرق ہے مختلف ایشوز کے اوپر. کوئی ایشوز ایسے بھی ہیں جہاں پر آپ کو یکسانیت نظر آتی ہے؟ جی میرا خیال ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے کم از کم ایک ایشو تو ہے. اچھا. اس میں کہ ان کی پوزیشن زیادہ مختلف نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو یاد رہے کہ جو بائیڈن نے جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے اور صدر اوباما نے سرج آرڈر کی تھی افغانستان کے لیے جی, تو اس وقت بائیڈن نے اس کی مخالفت کی تھی اور یہی کہا تھا کہ اس کا کوئی کیا کہتے ہیں ملٹری حل نہیں ہے اور ہمیں صرف جس چیز کے لیے ہم گئے تھے وہاں یعنی کہ القاعدہ کے حوالے سے ہمیں صرف اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے علاوہ مجھے کوئی اور جگہ نہیں نظر آتی فورن پالیسی میں جہاں ان کی پالیسی سملر ہوں گی. بعض رپورٹس ذرا مجھے وضاحت کریں کیا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی. بعض رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ملیح صاحبہ کہ جہاں پر ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ پورا پول آؤٹ ہو جائے ٹروپس کا, بائیڈن صاحب چاہتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی پریزنس رہنی چاہیے امریکی تاکہ وہ القاعدہ سے نمٹ سکے, IS سے نمٹ سکے. اور جی فی
فی الحال تو ایسی کوئی چیز نہیں اچھا میں نے دیکھی کہ جو بائیڈن یا ان کے کیمپین کو یعنی کہ ایٹریبیوٹ کی گئی ہو. میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے افغانستان کے حوالے سے, بائیڈن دوحہ ایگریمنٹ کو رینیگ نہیں کرے گا, اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا, اور دوحہ ایگریمنٹ کے تحت ہی امریکہ کو وڈرا کرنا ہے اگلی اسپرنگ تک. تو میں نہیں سمجھتی, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کبھی کسی انسٹیٹیوشن کی رائے نہیں لیتے تھے, نہ سنتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ پینٹاگن کی رائے ضرور لیں, اور اگر پینٹاگن چاہے کہ وڈرال کو ذرا سلو ڈاؤن کیا جائے وہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن سلو ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ایس وڈرال نہیں ہوگی افغانستان سے. میں سمجھتی ہوں کہ یو ایس ایگزٹ فرام افغانستان جو ہے اس پہ دونوں کینڈیڈیٹ جو ہے ان کا سملر اسٹانس ہے. اچھا, اب یہاں پر آصف یاسین ملک صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ پینٹاگون کے دباؤ پر ذرا سے سلو ڈاؤن کرتے ہیں پول آؤٹ کو, کیا افغان طالبان کا کیا رد عمل ہوگا اس چیز کے اوپر؟ ان کے لیے قابل قبول ہوگا کیا جو امن کی کوششیں ان کے لیے کوئی چیلنجنگ صورتحال بنے گی؟ دیکھیے, افغان طالبان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہترین نیگوشیٹرز ہیں اور اپنی ٹرمز پہ وہ امن چاہتے ہیں. اور اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکن انخلا کے ساتھ افغانستان کی انٹرنل ڈائنمکس پہ کیا فرق پڑے گا. مجھے جو اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایزیئر پارٹ یا آسان حصہ ہے, یہ جو ٹرانزیشن کی فیز آئے گی فرام آج کل کی حکومت سے طالبان کے ایکسیپٹڈ فارمولے کے اوپر, وہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا. اور میرے خیال میں میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن طالبان تھوڑا بہت یو ایس پریزنس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے ان دی نیم آف اسٹیبلٹی. ورنہ افغانستان میں بہت ہی ایک نمایاں چانس ہے کہ اگر ٹوٹل وڈرال اور اچانک وڈرال ہو گیا تو سول وار لگ سکتی ہے, کیونکہ افغانستان ان جنرل اور طالبان ان پرٹیکولر ایک ہوموجینس آرگنائزیشن نہیں ہے جس کا سینٹرل کنٹرول ہو. یہ تھوڑی سی جو ہے طالبان کی اپنی لیڈرشپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ دوحہ میں جس پیس ایگریمنٹ میں سائن کریں گے وہ اپنے رینک اینڈ فائل کو آ کر اس کا قائل کر سکیں اور ایک سموتھ ٹرانزیشن کو کر سکیں. سو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر تھوڑا بہت یو ایس پریزنس طالبان نے ایکسیپٹ کر لیا فار دا سیک آف اسٹیبلٹی, بیکاز اگر یو ایس نکل جاتا ہے افراتفری میں. جی ظاہر صاحب, یہ دلچسپ بات کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بقول جنرل صاحب کے کہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ تھوڑی بہت پریزنس ہو. آپ کے خیال میں طالبان لیڈرشپ اپنے رینک اینڈ فائل کو قائل کر سکے گی اس بات پر؟ تھوڑا سا ابھی دیکھ لیں جو آپ بات کر رہے ہیں مستقل کے جو ہے وڈرال ہو گیا. نہیں, آلریڈی امریکہ کی فوجیں جو ہیں وہ اس میں شروع ہو گئی, پروسیس شروع ہو چکا, اور اس وقت صرف 4800 امریکن فوجی ہیں یہاں پہ. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ وڈرال ہوگا یا نہیں ہوگا, وڈرال تو شروع ہو چکا ہے, اور تقریباً جو ہے وہ تو اس میں جیسے دوحہ کے ایگریمنٹ میں ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ 18 مہینے میں جا کے فل جو ہے اس میں وڈرال ہو جائے گا, اور وہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا تھا کہ انٹرا افغان جو ٹاکس ہیں وہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں. تو بس بلکہ جو ٹرمپ نے خالی ایک جو جس میں لوگوں کو اچانک وہ آیا تو انہوں نے جو ایک ٹویٹ کر دیا تھا, انہوں نے میرے خیال ان کی سمجھ میں خود بھی نہیں آیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کرسمس تک ساری فوجیں چلی جائیں گی, حالانکہ جو ہے اس کے فوراً بعد جو ہے ان کے جو ملٹری لیڈرس ہیں ان کی ایک لحاظ سے یعنی اس کو کانٹرڈکٹ بھی کر وضاحت کی, انہوں نے وضاحت کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ موجود ہے. تو اس میں یہاں تک کہ ان کا تعلق ہے بائیڈن کی جو ہے یہ بات تھی, بلکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا ٹرمپ کے پلان جو ہے افغانستان میں اس سے متفق ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں میں متفق ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پلان یہ بھی ہونا چاہیے کہ داعش سے کیسے نپٹا جائے. تو جو فرق جو ہے صرف اپروچ کا ہے. جب ٹرمپ جب بات کرتے ہیں تو ٹویٹ کے ذریعے پالیسی کا اعلان کر دیتے ہیں, لیکن اوور آل جو پلان ہے اس وقت افغانستان پہ اس میں کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے, بلکہ ایک حد تک ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں بائیڈن, جب انہوں نے آخری ایک انٹرویو دیا تھا سپٹمبر میں CBS کو, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہمیں
افغانستان میں اگر طالبان آ بھی جاتے ہیں تو ہماری زیرو رسپانسبلٹی ہے. ہم جو ہے کسی حالت میں اپنے لوگوں کو وہاں پہ جنگ میں نہیں بھیجیں گے. یہ لفظ جو ہے وہ بہت ہی آگے کی بات کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کوئی تبدیلی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں طالبان نے بہت ہی پریگمیٹک ہیں. طالبان جو ہیں وہ یعنی جہاں پہ ان کو دکھانی تھی اپنی سختی انہوں نے دکھائی, لیکن جب بات چیت جب ہو رہی تھی خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ تو انہوں نے باقاعدہ ایک ڈپلومیسی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے کیا اور اس سے بہت کچھ حاصل بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یقینی طور پہ جہاں پہ افغان حکومت جو ہے اس چیز کو دیکھ رہی کہ اس کا کیا نتائج ہوں گے, میرے خیال بہت سے لوگوں نے غلط اس پہ تجزیہ بھی کیا تھا کہ شاید اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو شاید امریکہ کی فوجیں نہیں جائیں گی, تو وہ غلط ثابت ہوں گی. تو یہی بات آتی ہے کہ اس وقت تک ساری طالبان بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ کابل حکومت بھی مایوس ہوگی اس معاملے میں, اور پھر جو ہے کابل حکومت میں بات آتی ہے. تو میرا خیال یہ کہ جو بھی نتائج ہوں گے, چاہے وہ ٹرمپ جیتے چاہے بائیڈن جیتے, افغانستان میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے جاننے. چلیے تو خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے بھی. لیکن دوبارہ جو ہے امریکی انتخابات کی طرف آتے ملیہ صاحبہ, وہ ابھی ہم نے تذکرہ بھی کیا, آپ نے بھی بات کی کہ ٹرمپ جو ہے غیر روایتی سیاستدان ہیں اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں بعد مخالف کی طرف گئے اس کے خلاف اور انہوں نے نتائج حاصل کیے. کیا ایک مرتبہ پھر وہ حیران کن نتائج دے سکتے ہیں؟ 2016 میں انہوں نے دیے, جیسا کہ آپ نے فرمایا پوری ریپبلکن کی لیڈرشپ ان کے خلاف تھی, اس کے باوجود وہ انہوں نے اپنے آپ کو نامینیٹ کروایا. تو بہت سارے انہوں نے وہ کام کر کے دکھائے جس کے کوئی سینسیبل پالیٹکس میں آپ توقع نہیں کرتے تھے. جی دیکھیے, اب جو فرق ہے آج جو انتخابات ہو رہے ہیں اور جو 2016 میں, وہ میں یہ کہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ سے ہی جو تاریخی ٹرن آؤٹ ہوا ہے ارلی ووٹنگ کا اور پوسٹل بیلٹ کا. خیر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ الیکشن کے دن نہیں جانا چاہتے, بہت سارے وہ پریفر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو امریکہ میں کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیٹل ہے فار دا سول آف دی امریکن نیشن. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بیٹل میں, اس جنگ میں جو سٹیکس ہیں امریکن لوگوں کے لیے اور ان کے اداروں کے لیے بھی, بیکاز آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کسی ادارے کو رسپیکٹ نہیں دی, کسی کو عزت نہیں دی, کسی کی بات نہیں سنی. تو اول تو یہ کہ ریکارڈ ٹرمپ کا سامنے ہے, الیکٹریٹ کے سامنے, ووٹرز کے سامنے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہلری کلنٹن تھی کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹ کی طرف سے, اور لوگوں کا اس وقت یہی خیال تھا کہ یہ بہت زیادہ مور آف دا سیم ہے, بہت زیادہ کنٹینیوٹی ہے. اور پھر یہ کہ ایک ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن رہ چکی تھی اور پھر سے ان کو ووٹ پڑنا وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ ابھی قبل از وقت ہوگا کچھ پریڈکٹ کرنا یا پیش گوئی کرنا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا ڈیوائڈ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو کیا ہے along مختلف لائنز پہ, ریشل لائنز پہ کیا ہے اور مختلف لائنز پہ, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت انتخاب ہو رہے ہیں وہ واقعی بہت اہم ہے, نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ بڑے اہم انتخابات ابھی ہمارے سامنے ٹکر چل رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے جو ہے امریکہ میں میڈیا سے گفتگو کی, اپنے سپورٹر سے گفتگو کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انتخابی نتائج جو ہیں ہر حالت میں جو ہیں 3 نومبر کو ہی جو ہے ان کا اعلان ہوگا. ایک تو یہ بات کی. دوسرا انہوں نے کہا جی جو ارلی ووٹنگ ہوئی ہے یہ کوئی درست قدم نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ابھی تک انہی باتوں پہ ٹکے ہوئے. ملیہ صاحب کوئی کامنٹ کریں گے آپ اس چیز پہ؟ ہاں دیکھیں نا وہ کیوں کہہ رہے ہیں, بھلا کیوں کہہ رہے ہیں, بیکاز ان کو یہ تو معلوم ہے نا. لیکن اب وہ جو سارا نیریٹو انہوں نے استعمال کیا اب تک وہ یہی ہے کہ ایک الیکشن ریزلٹ کو ڈی لیجٹمائز کیا جائے. اگر وہ ہارے, اگر وہ جیتے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر وہ ہارے, اور آپ کو معلوم ہے جس کا آپ نے ذکر شاید شروع میں نہیں کیا, وہ یہ کہ اس وقت مختلف اسٹیٹس میں, بے تحاشا اسٹیٹس میں لٹیگیشن ہو رہی ہے, لیگل فائٹس ہو رہے ہیں کہ کون سے ووٹ جو ہیں وہ پرمیسیبل ہیں, کون سے ووٹ کو الاؤ کیا جائے, کون سے ووٹ کو نہیں الاؤ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر مارجن آف وکٹری جو ہے, فتح کا جو مارجن ہے وہ اگر ڈسائسو ہوتا ہے, فیصلہ کن ہوتا ہے, پھر تو کچھ ٹھیک ہے, پھر تو ایک کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ٹرمپ ہارتا ہے یا مارجن آف وکٹری بہت ٹائٹ ہوتی ہے, بہت کلوز ہوتی ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے وہ کہہ بھی چکا ہے خود, وہ اس نے لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں آلریڈی جس کا شاید زاہد نے بھی ذکر کیا, کلیشز آلریڈی ہو چکے ہیں, یعنی کہ بائیڈن کے کیمپین کو اٹیک کیا گیا ہے باقاعدگی سے جو ٹرمپ کے سپورٹرز کو, اور ٹرمپ نے
جس طرح کے بیانات دیے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اشتعال دیا ہے اور لوگ مسلح ہو رہے ہیں وہاں پر، مسلح بھی ہو رہے ہیں، وہ ویڈیوز آئی ہیں اس طرح کی. اچھا اس میں آصف یاسین ملک صاحب جو بڑا سوال کہ اگر کلوز مارجن ہو سکتا ہے، بالکل امکان ہے اس چیز کا، اس کے نتیجے میں کس قسم کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سیاست میں کیا تشدد آ جائے گا، کس طرح کا تنازع کھڑا ہو جائے گا، ہوگا کیا، فسادات پھوٹ پڑیں گے؟ جی دیکھیے یہ تشدد کا بھی ذرا پرسیپشن کلیئر کرنی چاہیے. امریکن جو ڈی این اے ہے نا جی، وہ تشدد کے اوپر قائم ہے، کیونکہ امریکہ کی آزادی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کئی ملین انڈینز کو مار کر یہاں پر اپنی یہ اسٹیٹ بنائی، اور ٹیکسس کلچر اور جہاں امریکہ کے اندر ویپن ریشیو جو ہے اٹ از ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ، یعنی ایک آدمی کے اوپر غالباً 1.6 ویپنز ہیں. تو اس لیے تشدد. دوسرا یہ ہے کہ 73 ملکوں پہ بمباری کر چکے ہیں یہ، اور ٹرمپ میرے خیال ہے 1919 کے بعد پہلے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے 4 سال میں کوئی نئے ملک پر حملہ نہیں کیا، سوائے ایک جو ایرانین جرنیل کو مارا تھا بغداد کے اندر. وہ یہ جو وائلنس ہے نا جی، یہ انہیرنٹ ہے امریکن ڈی این اے کے اندر. مار کٹائی ان کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پالیٹکس میں نہیں آیا تھا یہ وائلنس. اب مجھے جو زیادہ وہ ہے جو میں اس پہ کہوں گا کہ فرض کریے اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو 3 نومبر سے لے کے 20 جنوری تک کا جو پیریڈ ہے یہ بڑا خطرناک پیریڈ ہوگا. اگر وہ کلیئر میجورٹی سے بھی ہار جاتا ہے تب بھی. اور نینسی پلوسی نے 2 دن پہلے ایک عجیب سا بیان بھی دیا ہے کہ میں پینٹاگون سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ وائٹ ہاؤس خالی کرایا جائے. تو اس لیے یہ جو ریڈ لائنز ڈرا ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، یہ بڑی خطرناک ہیں امریکن سوسائٹی کے لیے. اور کیلیفورنیا کے اندر ایک بڑی امیزنگ سی افواہ اڑی ہوئی تھی، یہ ملیہ صاحبہ شاید کریکٹ کریں مجھے، یہ سوشل میڈیا پر تھی کہ وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو وہ یو این میں آزادی کے لیے درخواست جمع کرا دیں گے. یہ افواہ تھی یہاں پر سوشل میڈیا میں. تو اس لیے یہ بڑا کرٹیکل ہے، بڑی دلچسپ صورتحال. ہاں نازک بھی ہے، نازک بھی ہے ظاہر صاحب، دلچسپ صورتحال بھی ہے. کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں مغربی جمہوریت کو کوئی چیلنجنگ فیز میں آ گئی ہے؟ وہ جو بات شروع میں آپ نے بھی کی تھی کہ مطلب ہے ٹرمپ صاحب ہی نہیں جیتے، اس کے اور بھی اثرات ہوئے تھے. دیکھیں یہ ٹرمپ کا ایک طریقہ کار رہا ہے جس کو کہتے ہیں بلی اور طریقہ واردات. تو اس میں یہ کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. مطلب ایک ایسا انہوں نے تنازع، میری مرادی کہ جمہوریت کے حوالے سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی اس جمہوریت میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جو انڈیزرونگ وہ ہیں، لیڈرشپ ہے. اور صرف امریکہ میں ہی نہیں، بھارت کو آپ دیکھیں، مودی صاحب آ گئے، ادھر آپ برطانیہ میں بورس صاحب آ گئے. جی یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ یہ قیادت جو آئی وہ جمہوریت کی وجہ سے آئی ہے. وہ تو ایک ٹرینڈ چلتی ہے جہاں پہ نیشنلزم کا عروج ہے، اس کی وجہ سے یہ قیادتیں جو ہیں جس کو نیشنلسٹ نعرے لگاتی ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے اکثریت حاصل کی اپنے ممالک میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے یہ لوگ پروڈیوس ہوئے ہیں. میرے خیال 2 چیزوں کو الگ الگ رکھا جائے زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک جو چیز آتی ہے کہ دیکھیں تنازع جو ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس قسم کی چیز نہیں ہوئی. دیکھیں ایک متنازع الیکشن ہوئے تھے، اگر یاد ہوگا ریسنٹ ہسٹری میں، وہ تھا 2000 کا، سن 2000 کا الیکشن تھا جس میں بش اور الگور کا تھا، جہاں پہ آخری فیصلہ جو ہے کورٹ کے ذریعے ہوا تھا. وہ ایک فلوریڈا کے جو ہے ایک ووٹ کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا، حالانکہ جو پاپولر ووٹ میں گور جیت چکے تھے اور ویسے بھی لگ رہا تھا کہ ان کو تھی ایک فوقیت حاصل تھی الیکٹرل ووٹس میں بھی. لیکن ایک فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اس کو سب نے تسلیم کیا. مطلب یہ ایک روایت رہی ہے. مگر وہ الگور کے کسی اور کلوز سے وہ کٹ آؤٹ ہوئے تھے نا. اس کے بعد یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ جو جس قسم کی غیر روایتی یا غیر جمہوری سیاست جو ہے اس کو جو ہے ٹرمپ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہے بن کے آئی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ بہت زیادہ آگے نہیں جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جیسے پہلے اس جو ابھی آصف یاسین صاحب نے بات کی کہ انہیں پلوسی کا ایک بیان دیا، تو اس سے پہلے بھی جو ہے بائیڈن نے بھی ایک بیان اس قسم کا دیا تھا کہ اگر یہ وائٹ ہاؤس آرام سے خالی نہیں ہوگا تو فوج جو ہے ان کو خالی کرائے گی. لیکن یہ جب اگر صورتحال بن کے آتی ہے تو یہ خود امریکہ کے لیے بہت ہی خطرناک ایک پریسیڈنس قائم کرے گی.
اس میں یہ ہو کہ جیسے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ٹرمپ نے اپنی باتوں سے اپنی پالیسیز کے ذریعے ایک ایسی فضا قائم کی ہے جس کو کہتے ہیں کہ سول وار لائک سچویشن. اٹ از سول وار لائک سچویشن. سول وار کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ہتھیار بند ہو کے جو ہے اس سے پہلے کی منازل طے ہو گئی ہیں, تضادات پولرائزیشن ہو رہی ہے, اس کو بھی جو ہے وہ سول وار کی صورتحال بن کے آتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزوں کے باوجود بھی ایک دفعہ الیکشن کا نتائج صحیح طور پہ آ جاتے ہیں تو چاہے ٹرمپ ہوں چاہے کچھ بھی ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. سسٹم زیادہ مضبوط ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے کچھ پوچھیں گے کہ پاکستان کے لیے کون سا امیدوار جو ہے نسبتاً بہتر ثابت ہوگا, اور کچھ بات مزید کریں گے ٹرمپ کے دور صدارت پہ کہ کیا اس کی مطلب اس میں اچھائیاں کیا رہیں, کمزوریاں کیا رہیں. بات ہوگی وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آج کچھ امریکی انتخابات پہ. وہ کہتے ہیں کہ حالیہ تاریخ کے سب سے جو ہیں تلخ, سب سے زیادہ پولرائز جو ہیں وہ انتخابات ہو رہے ہیں. بڑے چیلنجنگ صورتحال ہے. اس پہ اپنے مہمانوں سے بات کریں, کچھ ہم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ملیحہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر آپ ٹرمپ کے 4 سالہ دور اقتدار کو سم اپ کریں گی تو تعریف میں کیا کہیں گی, کیا کامیابیاں حاصل کی ٹرمپ صاحب نے؟ جی میری نظر میں تو کوئی کامیابی نہیں حاصل کی. ایک آدھ تو ہوگی, آدھی کوئی. ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں یعنی کہ جس قسم کی پالیسیز فالو کی ہیں, اس میں آپ دیکھیں جو لیٹسٹ پیو کی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ جو اپروول ریٹنگ ہے امریکہ کی دنیا کی نظر میں وہ بالکل اٹ ہیز پلنجڈ ٹو این آل ٹائم لو. اول تو یہ کہ جو ٹھیس پہنچا ہے, جو بلو ملا ہے امریکہ کی ریپوٹیشن کو دنیا میں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جو کہ سنگل ہینڈڈلی 4 سال کے اندر یہ کرے. تو امریکہ کی جو سافٹ پارٹ تھی اس کو تو ٹرمپ نے بالکل تباہ کر دیا. اچھا, اس کی جو اسٹرینتھ بتائی جاتی ہے, جو اس کے جو پولز بھی اب دکھاتے ہیں, ابھی بھی دکھا رہے ہیں بچے, وہ یہ ہے کہ جی اکانومی کے لیے یہ بہت اچھا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اکانومی کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہے, اس لیے کہ اکانومی بھی کوئی خلا میں نہیں ہوتی, ویکیوم میں نہیں ہوتی ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, اور ہم اپنا کیس ہی دیکھ لیجیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, جب تک ڈویژن جو ہے ان کو ہیل نہ کیا جائے, تو کون سی اکنامک پروگریس ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ کا ریکارڈ از اے ڈارک ڈے, یعنی کہ اٹس بین اے ڈارک ڈے بھی نہیں, ڈارک نائٹ فار امریکہ. اور جہاں تک دنیا کے حوالے سے ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ اس نے جس طرح سے ہی فلاؤٹڈ انٹرنیشنل لاز, انٹرنیشنل نارمز, اس نے ٹریٹیز کو ریجیکٹ کیا ہے جس میں کہ امریکہ نے سائن اپ کیا ہوا تھا, جس طرح ایران نیوکلیئر ڈیل, اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہی واک آؤٹ, جس طرح WHO سے واک آؤٹ کیا ابھی اور اس کو ڈی فنڈ کر دیا مڈل آف دا پینڈیمک. تو بالکل غیر ذمہ دارانہ ایک لیڈرشپ اس نے دکھائی ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک وائٹ امریکنز کی اس کو رائٹ ونگ پاپولسٹ بیس ملی ہے, اور وہ ابھی بھی برقرار ہے, اس الیکشن میں بھی برقرار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی وی سی سائنز آف دیٹ ان دس الیکشن. لیکن جہاں تک اس کا پالیسیز کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی تباہ کن رہا ہے, کنٹروورشل, اور سب سے اہم چیز انپریڈکٹیبل. جو امریکہ کے سب سے کلوز ایلائز بھی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے پاکستان تو شامل نہیں ہے, لیکن جو کلوز ایلائز بھی ہیں یعنی کہ یورپ ہو گیا, ایشیا میں ان کے مختلف ایلائز ہیں, ان سب کی اس نے کھلم کھلا یا بے عزتیاں کی ہیں, انسلٹ کیا ہے, یا ان تعلقات کو بالکل ہی کمزور کر کے چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ ہے, یہ امریکہ فرسٹ بھی نہیں تھا, یہ تو ٹرمپ فرسٹ تھا. بیکاز امریکہ فرسٹ کا تو نتیجہ پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ امریکہ کی کوئی ڈومیننس ہو, اس کی ریپوٹیشن بن جائے دنیا میں. لیکن اس وقت دیکھیں, اس وقت جو دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاور کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں چین جو ہے جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں ٹرمپ کی وجہ سے, جو کہ شروع میں اچھے تھے, بلکہ آپ دیکھیں کہ ایسے وقت پہ جبکہ چائنیز اکنامک اینڈ ڈپلومیٹک پاور جو ہے وہ جاری رائز کر رہی ہے,
ایسے وقت پہ ٹرمپ کی لیڈرشپ سے تو امریکہ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ریلیٹو ڈکلائن، میں تو ریلیٹو پہ ایمفسائز کروں گی، ریلیٹو ڈکلائن کو اس نے ایکسیلریٹ کیا اپنی پالیسی۔ اچھا، اب اس میں آصف یاسین ملک صاحب جو سوال ہے کہ بائیڈن صاحب اگر آتے ہیں تو کیا چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت ذرا سی مختلف ہوگی، یا وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے جو ٹرمپ کا تھا؟ کیونکہ چین کے خلاف ایک پورا مزاج بنا ہوا امریکہ کا۔ جی دیکھیے، چین کے خلاف جو مزاج بنا ہے وہ ٹرمپ نے تو بنیادی طور پہ نہیں بنایا تھا، ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی بن گیا تھا، جس میں چین کو جو ہے انسرکل کرنے کی باتیں ہوئیں اور بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس ہو گیا۔ سو وہ تو ٹرینڈ بنا ہوا تھا، شاید انہوں نے آ کے اس کو ذرا تیز کر دیا ہوگا۔ سو چین کا تو جو یو ایس چائنا ریلیشنز تھے وہ تو ڈاؤن ورڈ جا ہی رہے تھے۔ میرا اس میں ویو یہ ہے کہ اس میں ہمیں چین کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کہ چین والے بائیڈن کو کس طرح دیکھیں گے۔ کیا وہ ٹرمپ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے یا بائیڈن کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے، یہ ابھی وقت بتائے گا۔ اور بائیڈن نے کوئی بہت بڑی کلیئرٹی نہیں دی ہے چین امریکہ تعلقات کے بارے میں۔ جہاں تک موجودہ سچویشن کی تعلق ہے، جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے انڈو پیسیفک اور باقی سارے، ابھی بیکا کا ایک اور معاہدہ سائن کر لیا ہے ملٹری کے بارے میں، سو وہ میرے خیال میں ارریورسیبل سچویشن آ گئی ہے جہاں تک چین کا تعلق ہے، کیونکہ ملیٹریلی یہ کوشش کر رہے ہیں اس کو، اور پولیٹیکلی انڈیا کو کھڑا کر کے کہ یہاں پہ ایک ڈومیننس ہو جائے ایشیا کے اندر۔ اب اس میں اور بھی کئی فیکٹرز ہیں، اس کو آئسولیشن میں ہم سائنو یو ایس ریلیشنز میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں میرے خیال میں روس کا، ولادیمیر پوٹن کا بہت بڑا ایک رول ہوگا، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھئی پوٹن اور امریکہ کے کیسے تعلقات ہوں گے، اور چائنا اور رشیا کے کیسے تعلقات ہیں، اور چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے کیسے تعلقات ہیں۔ سو یہ ایک بیسیکلی میرے خیال میں کوارڈرینگولر یا ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے، اور اس کے اندر میرے خیال ہے بائیڈن کے پاس اتنی فریڈم نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ریڈیکل چینج لا سکے۔ وہ ضرور اس کو فائن ٹیون کر سکیں گے، لیکن اس سے زیادہ شاید مشکل ہوگا، ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹرم میں یہ صورتحال رہے گی۔ ظاہر صاحب، وہ جو سوال تھا کہ بظاہر جمہوریت جو ہے بہتر لوگوں کو لانے میں ناکام ہے، اور اب جو اکانومسٹ کی میں رپورٹس پڑھ رہا تھا، ماضی میں 2-4 سال پہلے بھی آئی، متواتر آ رہی ہیں کہ چینی نظام جو ہے وہ ایک بہتر متبادل کے طور پر ابھر کے سامنے آئے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، اس بات میں مجھے یاد ہے، اندازہ ہے کہ خوش ہوئے ہوں گے اب، لیکن یہ جو ایک بحث چل پڑی ہے کہ جی مغربی جمہوریت جو ہے، جس کو کہا جاتا تھا کہ جی شارٹ راستہ ہے ترقی کا، وہ نہیں ہے۔ اب چائنا نے ایک دوسرا راستہ دکھا دیا آپ کو۔ دیکھیے، آپ موازنہ کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ایک دیکھیں اس کو، دو رائیول قوتیں ہیں جی۔ چائنا کے جو نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، چائنا کا نظام جو ہے کوئی اچانک ایک ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہوئی ہے، ایک جو ہے پوری ایک طویل جہد، ایک انقلاب بن کے آئی۔ تو اس کو اس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک جو ہے اس کو اس طرح اپنائے گا اس ماڈل کو، وہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک ریولیوشنری ایک ماڈل تھا، جو ایک کمیونسٹ پارٹی جو انقلاب کے ذریعے پاور میں آتی ہے وہ رہی ہے وہاں پہ۔ اب اس کو جمہوریت، اس کو جو ہم اس کا موازنہ کریں تو وہ بالکل ہی غلط ایک موازنہ ہوگا۔ دیکھیں، جمہوریت جو ہے ایک ہے، اس میں یقینی طور پہ جو لوگ اس قسم کے بھی الیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہٹلر کو بھی جو ہے ایک ووٹ کے ذریعے آیا تھا، مسولینی بھی انیشلی جو ہے ایک ووٹ کے ذریعے آیا تھا۔ تو ایک جو ہے جو مخصوص حالات ہوتے ہیں ممالک کے اور دنیا کے، جس میں جو ہے جو سوشیو اکنامک جو اپہیول ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک نیشنلزم کی ایک فضا بنتی ہے۔ جیسے ہم اگر دیکھیں کہ 1930 کا زمانہ جب کہ رائز آف ہٹلر تھا یا مسولینی تھا، تو وہ وقت بھی تھا جہاں پہ ایک نیشنلزم جو ہے وہ عروج پہ پہنچی تھی، اور اس کے ساتھ ایک فیشزم کا بھی ایک عنصر آیا تھا۔ تو وہ جو ہے اس چیز کی وجہ سے اس کو ہم اس پیمانے میں دیکھیں تو زیادہ بہتر نظر آئے گی۔ اور اب جو ہے جو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ امریکہ یہ جو ہے وہ جو کچھ بھی جو ٹرمپ کا ایک لحاظ سے رائز جو ہے وہ ایک انڈیکیشن کرتی ہے جو ایک سوشل سچویشن جو ہے امریکہ کی، اس کا ایک اظہار ہے
جو کہ ابھی کی بات نہیں سرمایہ تھی. نشان نہیں, ایک رائٹ ونگ بہت مضبوط رہا ہے وہاں پہ ہمیشہ سے, کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. جب نیکسن کا الیکشن تھا وہ کیا تھا, وہ بھی تو ایک رائٹ ونگ کا ایک لحاظ سے جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا, اس کو وہ جیتے تھے اس وقت کانٹرڈکشن. اچھا آپ کو پوائنٹ آ گیا, میں کچھ پاکستان کے دکھوں پر آ جاؤں اگر آپ اجازت دیں. ملیہ صاحبہ 100 سوالوں کا ایک سوال, پاکستان کے لیے نسبتاً کون سا صدارتی امیدوار جو ہے بہتر ہوگا؟ میرا تو خیال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, دنیا کے لیے جو بائیڈن بہتر ہوگا. اچھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا یعنی کہ صدارتی امیدوار جس نے کہا ہے کہ وہ پہلے دن جب وائٹ ہاؤس میں اگر وہ جیت جاتا ہے تو پہلے دن وہ مسلم بین کو ختم کرے گا. وہ جو بین انہوں نے لگایا تھا مسلمان ممالک کے ٹریول پہ, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ٹرمپ ہے, جس نے کہ جیسے میں نے کہا کہ اتنی انپریڈکٹ, دیکھیں پاکستان کے ساتھ کتنی انپریڈکٹیبل اس نے پالیسی اختیار کی تھی. شروع میں تو جس قسم کی ٹویٹس اس نے کی تھی وہ کیسے ہم بھول سکتے, مخالفانہ. جی ہاں جی. اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا تو پاکستان کی ضرورت محسوس کی, اور پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف گئے. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھا ٹرمپ آن بہاف آف ٹرمپ, امریکہ کے آن امریکہ پارٹ. وہ اسٹریٹجک نہیں تھا, اور وہ تعلقات جو بائیلیٹرل ہمارے ہیں جن کو کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. یہ صرف افغانستان فوکسڈ ہے, اور سب سیٹ آپ کہہ لیجیے آف ریلیشن ود افغانستان جو امریکہ کے اس وقت مجبوری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو چھوڑیں, دنیا کو, پاکستان شامل ہے ظاہر ہے اس دنیا میں, اور مسلمان دنیا ان پرٹیکولر, بیکاز ظاہر ہے پاکستان کو سب سے زیادہ اہم چیز پاکستان کے لیے تو یہی ہے نا کہ مسلمان دنیا کے ساتھ اس کا کیا رشتے ناطے اور ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا رہے گا, جو ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہے, جی, اور اس کی جو یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ فیشسٹک ٹینڈنسیز ہے نا, تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اسٹیبل اور پریڈکٹیبل جو ہوگی پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی, عالم اسلام کے لیے بھی, بقول آپ کے جو بائیڈن صاحب ہوں گے. ایک اور چیز میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ صرف جو بائیڈن کے کیمپین سے ہی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا آکیوپائڈ کشمیر کے حوالے سے, تو وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے جو کہا کہ جی کشمیریز کے جو رائٹس ہیں, جو حقوق ہیں, ان کو بحال کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ, اور یہ بھی نہ بھولیں کہ جب جو بائیڈن سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین تھا, طویل عرصہ اس نے گزارا, تو وہ مودی کا کرٹک تھا, بلکہ گجرات میں جو سانحہ ہوا, جو کارنیج ہوا, اس میں تو اس نے کھل کے اسٹیٹمنٹ دیے تھے. تو یہ بھی ہمیں یہ ہسٹوریکلی بھی چیزوں کو تناظر میں دیکھنا چاہیے. اچھا تاریخی اعتبار سے اگر بات کریں آصف صاحب, وہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی پاکستان کے حوالے سے کوئی امریکی پالیسی میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں آئے گی, چاہے وہ بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئے, کیونکہ جو اس وقت کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے دیکھا تھا اوباما دور سے, بلکہ بش کے دور سے جو شروع ہوا تھا بھارت کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات, وہ اس پہ چلیں گے, اسی ٹریجیکٹری پہ چل رہے ہوں گے. تو کوئی توقع یہ نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی, بھارت سے کلوزنس بڑھے گی, اس کو بطور کاؤنٹر ویٹ چائنا کہ وہ اسٹرینتھن کریں گے, اور ظاہر اس کے لیے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی. جی دیکھیے, یہ آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو مسلم دنیا کی بھی بتانا چاہوں گا. یہ ٹرمپ کا ہی کمال تھا کہ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. سو یہ ایک بڑا سٹرونگ فیکٹر ہے جو ٹرمپ کو جو جوئش لابی ہے اس کے نزدیک لا رہا ہے. اس نے جروسلم کو کیپٹل ڈکلیئر کروا دیا اور وہ ساری چیزیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, آئی تھنک انڈیا کے ساتھ وہ irretrievably کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر, اپنی چین دشمنی کے اندر, اور یہاں پر ایک محلے میں دادا گیر چھوڑنے کے لیے انڈیا کو. اور انڈیا ویسے بھی بہت بڑا ملک ہے, اکانومی وائز بھی ان کو اکنامک بینیفٹ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہوگا. سو اس لیے میرے خیال میں کوئی ریڈیکل چینج نہیں آئے گا, کاسمیٹک قسم کی چینجز آ سکتے ہیں, اور اس کا بھی دار و مدار ہوگا پاکستانی حکومت کے اندر کہ وہ کس قسم کی اپنی پالیسیز نئی گورنمنٹ کے ساتھ چاہتی ہے, کیا چینجز ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہوں گے.
باقی ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے وہ میرے خیال ہے اسی طرح گزرے گی، اور جب افغان پیس ایکارڈ سائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو آج تک پاکستان کو افغان پرزم سے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر ایک بہت ڈیفیکلٹ پاکستان کو ایک نیا جو ہے پیراڈائم اپنے ریلیشنز کا سیٹ اپ کرنا پڑے گا، جو 20 سال سے افغانستان کے اس میں چل رہا تھا. سو مجھے نہیں لگتا کوئی ریڈیکل چینج آئے گا، اور میرے خیال میں اگر میں حکومت کا ایڈوائزر ہوں تو ہمیں اس چینج پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہر صاحب جو اوباما صاحب کا دور حکومت تھا اس زمانے میں مطلب ہے عراق پہ چڑھائی ہوئی، سیریا پہ ہوئی، لیبیا، افغانستان، پاکستان پہ بڑا دھڑا دھڑ ڈرون حملے ہوا کرتے تھے. بائیڈن صاحب نائب صدر بھی تھے اس زمانے میں. تو وہ اور ٹرمپ کو اگر موازنہ کریں، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی، صرف ایک قتل کروایا انہوں نے بقول آصف یاسین ملک صاحب کے، کرانی اس کا سائنٹسٹ کا، تو کس طرح سے دیکھیں بائیڈن ان معاملات میں تو ایک ریڈیکل سٹانس رکھتے رہے ہیں. پہلے تو ایک اپنی تصحیح کر لیں، جی اوباما نے حملہ نہیں کیا تھا عراق پہ. نہیں، میں کہ اس دور میں جاری رہا نا چیزیں. نہیں، بلکہ تھوڑا جو سا اور میں کہہ رہا ہوں اوباما نے وہاں ختم بھی کرائی جنگ، لیکن جی نہیں، میں پوری بات سن لیں. دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں کہ اوباما نے بلکہ عراق کی ختم کی جنگ، اس نے کہا تھا دس از اے بیڈ وار، اور پھر کہا تھا کہ افغانستان کی گڈ وار ہے. ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے ان کو ایک توجہ پیش کی تھی کہ کیوں عراق سے ہمیں ہٹانا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ باوجود تمام تنقید کے، بہت تنقید ہوئی تھی اوباما پہ، انہوں نے سیریا میں براہ راست فوجی کارروائی نہیں کی، کرنے سے انکار کر دیا. پراکسی کے ذریعے کر رہے تھے نا. پراکسی مطلب وہ تو الگ بات ہے کہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ نہ لیبیا میں ڈائریکٹ امریکن انٹروینشن ہوئی اور نہ ہی سیریا میں ہوئی. تو تھوڑا سا مطلب ہسٹوریکل نہیں، میں بالکل ہسٹوریکل، لیکن ایک پراکسیز کی وہی بات ہوتی. چلے خیر، ہاں، لیکن اس میں بات یہ آتی ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اوباما کی ساری پالیسی صحیح تھی، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں دیکھیں دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں کہ ممالک کے درمیان، اس کی نوعیت اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے دوست تو ہمیشہ دوست رہیں گے. یہ ہمارا تھوڑا سا ایک وہ رہتا ہے. دیکھیں ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے، اور ابھی کے نہیں ہے، سالہ سال سے چلی آ رہی ہے. اس کی وجہ سب نے ابھی ہم اس پہلے بھی ملیح لودھی صاحب نے بتایا، اور پھر آصف یاسین صاحب نے وہی بات کی کہ جو دیکھیں اس میں یہ کہ انڈیا کے ساتھ ان کا اپنا ایک انٹرسٹ وابستہ ہے، جس کو آپ معاشی طور پہ بھی کہہ لیں. بہت بڑا ملک ہے. یہ بھی ہم نہیں دیکھتے، ہم تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان یہ ایسے نہیں ہوتی، زیرو سم گیم اس طرح کا نہیں ہے. اب اس کے میں یہ ہے کہ ہندوستان 1 ارب سے زیادہ کا ملک ہے، اس کی ایک مارکیٹ بڑی ہے. اس کے بعد بھی جو ہے ان کے اپنے مفادات جو چائنا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کے پہلو میں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ نہیں ہوگا کہ جو ہے ہر چیز ہندوستان کی جو ذاتی اس کو تسلیم کی جائے گی. جیسے ابھی ملیح نے بات کی تھی کہ جو ہے واحد ہے جہاں پہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کے جو اقدامات تھے اس پہ کنڈم کی نہ صرف یہ بائیڈن نے کیا، بلکہ جو ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ کی جو کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ حالانکہ ان کے ہندوستانی اوریجن بھی ہے ان کا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ تنقید کی، کاملا ہیرس نے اس پہ تنقید کی تھی کہ مودی کے جو اقدامات کی. تو یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک اگر بائیڈن آتے ہیں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ بہت ساری ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے مسئلہ ایک، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں ہیومن رائٹ کے جو آسپیکٹ جو پہلے ایک امریکن ایک رہتی تھی وہ چیز اجاگر ہوگی، اور بہت سی چیزوں کو اور بھی سامنے لایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہے، دیکھیں ہماری جو ہے ایک بعض کنورجنس بھی ہیں، اور ابھی ہمارے جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کا ساتھ ہے. مطلب افغانستان چاہے کوئی بھی صورتحال بنتی ہے، ایک حد تک ہمارا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ اس خطے میں یکساں ہے. اس حد تک تو ہمارا تعاون رہے گا. لیکن یہ سوچنا کہ ہم شاید اس پھر جو ہے پرانے جو ہے تعلقات کی طرف چلے جائیں گے، وہ ممکن کسی صورت میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ 2001 کے بعد سے جو ہمارے تعلقات میں ایک دوسری گہرائی آئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. وہ بہت پہلے ختم ہو چکی تھی. 2011 کے بعد جو ہے ہماری جو وہ جو ہے یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ تو وہ تو کہیں دور دور نام نہیں تھا، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بھی ایک حد تک ہی رہی ہے. تو وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ شاید آئندہ بھی برقرار رہے گی. تو ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بائیڈن کے آنے کے بعد بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. لیکن
جہاں جہاں ہمارے کشمیر میں بھی تو بہت بڑا shift- ہمارے مفادات ملیں گے وہ یہیں وہ یقینی طور پہ ہوں گے. اچھا یہ جو ملیح صاحب آپ نے بھی کہا کہ جی حوصلہ افزا بیان بائیڈن صاحب کا کشمیر کے حوالے سے رہا ہے. اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ بھی 8 مرتبہ جو ہے ثالثی کی پیشکش کر چکے تھے بھارت اور پاکستان کی. کیا فرق پڑے گا اگر وہ کشمیر کے ایشو کو اٹھاتے ہیں؟ کتنا اس سے مطلب ہے کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں کیا اس کو بھارت روک دے گا، کم کر دے گا؟ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو بھی یہ صدارتی الیکشن جیتے گا جی اس کا سب سے اہم فوکس ڈومیسٹک ہوگا، ہاں فارن پالیسی نہیں ہوگا. اول تو میں یہ کہوں گی. درست. ہاں دوسرا یہ کہ فارن پالیسی پہ جو فوکس ہوگا وہ چین کے ساتھ تعلقات پہ ہوگا، چاہے ٹرمپ جیتے یا بائیڈن جیتے، بیکاز وہ سب سے اہم باہمی ریلیشن شپ امریکہ کی اس وقت جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے. تو چین کے بارے میں ان کو کچھ فیصلے کرنے پڑے. جہاں تک ہمارے خطے کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ضرور میں یہ کہوں گی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ ضرور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ وہ ضرور اس پہ ایک وقف اختیار کریں گے، بیکاز ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس جو ہے جیسے زاہد نے بھی کہا وہ ہیومن رائٹس سے بات ضرور کرتے ہیں. جہاں تک صدر ٹرمپ کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، میں بھی ایک میٹنگ میں موجود تھی جو انہوں نے نیو یارک میں کی ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ. وہاں پر بھی انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غیر سنجیدہ آفر تھا. دیکھیں ثالثی کا آفر آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ دونوں پارٹیز کو رضامند نہ کریں. درست. ہاں یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ تو بہت چیپ ہوتے ہیں، وہ تو بڑی آسانی سے آپ بول سکتے ہیں. لیکن جب ٹرمپ نے ہندوستان کو آمادہ ہی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کوشش کی، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ اس نے کوئی کوشش کی ہو، اس نے تو بلکہ اتنا بھی نہیں کیا اس کی انتظامیہ نے کہ کھل کے جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہے ہیں آکوپائڈ کشمیر میں اس کے بارے میں کچھ یعنی کہ کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے اس کے بارے میں. 5 اگست کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں کہا. بہت شکریہ ملیح لودھی صاحبہ، آصف یاسین ملک صاحب اور زاہد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یقیناً وہ جو ثالثی کی پیشکش جیسا فرمایا ملیح صاحبہ نے کہ سنجیدہ آفر نہیں تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا جس کے تحت جو ہے مقبوضہ کشمیر کی جو برائے نام اسٹیٹس تھا کہتے ہیں نا اس کو بھی بھارت نے ختم کر دیا. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.